اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سامنے تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ بتلاؤ کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کی معنی آتے ہیں غریب، تنگ دست۔ تو تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہوں گے، ہمیں کیا معلوم، لیکن پھر بھی بتلاؤ کیا کون ہو سکتا ہے مفلس؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جو جس کے پاس بالکل پیسے ہی نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، دینار و درہم نہیں ہے، یہ لوگ مفلس ہیں، غریب ہیں۔ تو اب جواب سنیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، غور سے سنیے گا، جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجیے، بہت پوائنٹ کی بات بتلا رہے ہیں۔ ہاں، اس میں بہت کم لوگ جو پیچھے رہتے ہیں، بہت کم لوگوں سے ہو پاتا ہے یہ حدیث کا عمل۔ سنیے گا ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن حج لے کے آئے گا، نماز خوب لے کے آئے گا، تہجد کی نماز خوب لے کے آئے گا، تبلیغ اس کو بہت ہوگا، عمرے بہت سارے ہوں گے، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، تہجد گزار ہوگا، حج جو ہے کئی مرتبہ حج بھی کیا ہوگا، خوب سارے عمرے کر کے کیا ہوگا، اتنے سارے اعمال لے کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا زمین کھا لیا ہوگا، کسی کا گھر جو ہے توڑ دیا ہوگا، کسی سے بدتمیزی کیا ہوگا، کسی کو جو ہے گالی دیا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت لگایا ہوگا، الزام لگایا ہوگا۔ تو یہ جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی، نماز تو بہت ہے لیکن اس نے زندگی کے اندر لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچایا، کسی کو تھپڑ لگا دیا، کسی کا زمین ہڑپ لیا، کسی کا زمین کھا لیا، تو اب کیا ہوگا کہ سارے جن لوگوں کا بھی اس نے لوگوں کو تکلیف پہنچایا ہوگا، جس کا بھی زمین لیا ہوگا، سارے لوگ جو آ جائیں گے، کہیں گے یا اللہ اس نے ہم کو گالی دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے نامہ اعمال سے نماز اس کو دے دو، تو آپ کی نماز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، نیکی آپ کی چلی گئی۔ اب دوسرا آیا، اس نے کہا کہ یا اللہ اس نے میرے حصے کا زمین لے لیا تھا 1 بتہ، کتنا لیا تھا؟ 1 بتہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں دیکھو روزہ ہے، سب دے دو، اس کو ہٹاؤ۔ اب ایک شخص آئے گا، کہے کہ یا اللہ یہ جو ہم کو گالی دیا تھا، ہم سے بدتمیزی کیا تھا، ہم سے برا بلا بات کہا تھا، ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، ہم خاموش ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے نامہ اعمال سے جو حج اس نے کیا تھا دے دو اس کو۔ معلوم چلا کہ ان کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچا، اور جن کا جس کو انہوں نے تکلیف پہنچایا تھا، سارے لوگوں کا گناہ ان کے اوپر آ گیا۔ اب یہ شخص گناہ کے بوجھ تلے جو ہے دب گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نہ جانے زندگی کے اندر کتنے لوگوں کا زمین لے کے بیٹھا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو ہم لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں، کتنے لوگوں سے ہم بدتمیزی کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو ناحق گالی دے رہے ہیں، ہر بات پہ گالی دے رہے ہیں۔ سارا کا سارا آپ کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، عمرہ، سارے کی چیزیں جو ہے تہجد جو گزار آپ کرتے تھے، تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، سارا ختم ہو گیا۔ اب آپ سارے لوگوں کے گناہوں کے بوجھ تلے جو آپ دب گئے ہیں، اب فرشتے جو آپ کو کھینچ کے سیدھے جہنم میں پھینک دیں گے، اٹھا کے بھاگو یہاں سے۔ کیا فائدہ ملا؟ آج ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو گالی دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ آج ہم نماز ادا کر رہے ہیں، لوگوں کا زمین لے رہے ہیں۔ آج ہم جو حج کر رہے ہیں، لوگوں کو گالی دے رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، ناحق کسی سے بدتمیزی پیش آ رہے ہیں۔ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لوگوں کو گالی بھی دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اس میں غیبت بھی شامل ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص غریب ہوگا، اس کو بولتے ہیں غریب۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ غریب۔ یہ ہے مفلس شخص کہ نیکیاں تو بہت ہے، لیکن جس کو تکلیف پہنچایا تھا وہ سارے لوگ آ کے سب نیکیاں لے کے چلے گئے، آئیے بیچارے جو ہے سب کے گناہوں کے نیچے دب گئے، تو کہاں چلے گئے؟ جہنم میں چلے گئے۔ تو
اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غریب ہے۔ ہمارا آپ دنیا کے اندر کیا سوچتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ غریب تو وہ ہے کل قیامت کے دن جس کے پاس کچھ بھی نیکی نہیں ہوگا، نیکی ہوگا بھی تو سارا جو اس کے دعوے دار جس کو تکلیف پہنچایا تھا سب لے کے چلا گیا۔ اب یہ شخص کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا، غریب ہو گیا۔